اسی لیے میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطأ اجتہادی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی اور گناہ ابلیس سے بھی ہوا تھا، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ مردود ہو گیا، ابلیس ملعون ہو گیا، حالانکہ اس کے پاس کروڑوں سال کی عبادتیں موجود ہیں، ہزاروں سال کی عبادتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مردود ہوا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو آپ مردود نہیں ہوئے، بلکہ آپ کو اللہ نے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم سے خطا اجتہادی ہوتی ہے تو آدم 300 سال تک کے روتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اور ابلیس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ پہ اکڑ جاتا ہے۔ پتا چلا گناہ پر توبہ نہ کرنا اور گناہ پہ اکڑ جانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اور توبہ کر کے نادم ہو جانا یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ اگر 40 سال تک گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کر لے تو کیا اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ 40 سال نہیں بلکہ 80 سال تک، 80 سال نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک کے جرم کرتا رہے اور حلق میں غرغرہ آنے سے پہلے، یعنی موت کی وہ منزل کہ جب روح انسان کی حلق میں اٹکتی ہے، اس سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نہیں نکل پڑتا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ جبریل امین آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں میرے آقا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں جبریل میری امت کے جرائم یاد آتے ہیں، میری امت کے گناہ یاد آتے ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم